ابھی ہم بات کرتے ہیں جی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یونیورسٹی ڈگریز جو ہیں وہ کیسے آپ نے اٹیسٹ کرانی ہے، ویریفائی کرانی ہے۔ اب یونیورسٹی ڈگریز کون سی ہیں؟ یعنی بی اے کی، بی ایس کی وغیرہ، تو یہ ساری یونیورسٹی ڈگریز ہیں، یہ آپ نے کرانی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے جب کبھی آپ کو ضرورت پڑے، یعنی فارن کے لیے یا کوئی اور دیگر ضروریات کے لیے، تو یہ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس کی اٹیسٹیشن اینڈ ویریفیکیشن کرانی ہوتی ہے۔ اب جو دوسری ہے سرٹیفکیٹ، یعنی میٹرک اور ایف اے ایف ایس سی وغیرہ کے، وہ کرانے ہوتے ہیں متعلقہ بورڈ سے، اس کا بھی ایک آئی بی سی سی سے کرانے کا طریقہ کار وہ الگ سے بتایا جائے گا، اور میں نے جو فارن آفس ہے وہاں سے کس طرح اٹیسٹیشن کرانی ہے وہ بھی طریقہ بتا دیا اس سے پہلی ویڈیوز میں۔ ابھی یہ ہے کہ ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کیسے کرانی ہے، یعنی یہ ساری اگر ایک ویڈیو میں کیا جاتا تو تھوڑا لمبا ہو جاتا تھا، ویڈیو لمبی ہوتی تھی، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی ایک فارن آفس سے اٹیسٹ کرانا، دوسرا ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اٹیسٹ کرانا، اور تیسرا جو ہے وہ اٹیسٹ کرانا آئی بی سی سی سے۔ تو ابھی اس ویڈیو میں ہم پرٹیکولرلی بات کرتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہم نے کس طرح ٹیسٹ کرانی ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے، 2 طریقہ کار ہیں، ایک تو آپ بائی کوریئر کرا لیں، دوسرا بائی ہینڈ، یعنی آپ خود جا کے کرا لیں، یعنی وہاں خود وزٹ کریں اور کرا لیں۔ لیکن ہر طرح سے جو اس کا فرسٹ سٹیپ ہوگا، جہاں سے سٹارٹنگ ہونی ہے، وہ ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ پہلے آن لائن آپ نے ان کی ویب سائٹ ہے، ان کی ایک پورٹل ہے، اس کے اوپر جائیں اور وہاں سے اس کو سائن ان کریں، اپنے نیم، آئی ڈی کارڈ اور جو بھی اس کے سائن ان کرنے کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں۔ آج کل کوئی مسئلہ نہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ کسی میں یا کسی پورٹل پہ یا کس طرح سے سائن ان کرنا ہے۔ وہاں سائن ان کریں، اپنے ڈاکومنٹس کی اچھی سی جو پہلے سکین کر کے رکھ لیں اپنے پاس تمام ڈاکومنٹس، ان کو وہاں پہ اپلوڈ کریں۔ اس کے بعد آپ کو جب اچھے طریقے سے آپ سائن ان کر کے اپلوڈ کر لیں گے، تو اس کے بعد آپ کو وہاں سے پھر ایک میسج آئے گا کہ ابھی آپ کی ڈاکومنٹیشن، جتنے بھی آپ نے ڈاکومنٹس کیے تو ہم نے ویریفائی کر لیا، چیک کر لیا، اور اب ہم آپ کو نیکسٹ شیڈول دیتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ نے پھر سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے خود سے جانا ہے یا بذریعہ کوریئر آپ نے سینڈ کرنی ہے۔ تو اگر خود سے جائیں گے تو وہ ارجنٹ کاؤنٹ ہوگی اور اس کی ارجنٹ فیس لگے گی، کبھی 3,000، 4,000، 5,000، آج کل 5,000 چل رہی ہے، کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ اس کو جو بھی جس وقت آپ کرا رہے ہیں اس وقت جو بھی اس کی ارجنٹ فیس ہوگی وہ پے کریں گے، چالان بھریں گے، اور وہ بھی آپ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں۔ وہ کرنے کے بعد پھر آپ شیڈول کریں گے کہ ابھی آپ نے خود سے وزٹ کرنا ہے، تو پھر اس کو آپ شیڈول کریں گے۔ اٹ مینس کہ آپ اپوائنٹمنٹ وہ آپ کی ہوگی کہ جی میں نے اب فلاں دن کو یا فلاں جو بھی وہ فیزیبل ان کی ہوگی اپوائنٹمنٹ، وہ آپ کو دیں گے، اور اس دن پھر آپ جو بھی مقررہ وقت ہے اس کے اوپر اپنے ڈاکومنٹس لے کے وہاں پہ پہنچ جائیں، اور کوشش کریں، بلکہ کوشش نہیں 100% آپ کو اپنے تمام اوریجنل ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے چاہیے، اور اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے جانا مت بھولیں۔ اور وہاں پہ جا کے آپ باقی کام آپ کا سارا پہلے ہوا ہوگا، فیس آپ کی پے ہوئی ہوگی، آن لائن اپوائنٹمنٹ آپ کی ہوگی، وہاں پہ جائیں تو اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آلدو کہ اسلام آباد جیسے جو رش ایریا وہاں پہ ضرور رش ہوگا، باقی جو دیگر سینٹرز ہیں کئی شہروں میں ان کے آفیسز ہیں، لاہور، کوئٹہ، کراچی، یعنی بگ سٹیز جو ہیں ان کے اندر ہیں، تو وہاں پہ جو مثلا کوئٹہ وغیرہ یا ایسی جہاں پہ شاید کم رش ہوں، لیکن اسلام آباد چونکہ کیپٹل ہے، مرکزی سٹی ہے، تو وہاں پہ زیادہ رش ہو سکتا ہے۔ بہرحال آپ جہاں سے بھی قریب پڑتا ہے یا جہاں بھی آپ کو ایزی ہے وہاں اس سے آپ ظاہر اپلائی کریں گے، تو وہاں آپ جا کے جمع کرائیں گے، اور وہاں پھر آپ کو یہ ساری چیزیں اٹیسٹیشن ہو کے تو مل جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا جی، شارٹلی آسان لفظوں میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیا ایک طریقہ کار ہوگا، لیکن تھوڑی بہت وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں کبھی فی شیڈول میں یا کبھی دوسرے طریقہ میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے، لیکن مین یہی طریقہ ہے کہ
اس کو تھوڑا سا پھر ریوائز کر لیتے ہیں. آن لائن آپ اپلیکیشن کریں گے یعنی اپلائی کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈاکومنٹ سارے اپلوڈ کریں گے, اپوائنٹمنٹ ہوگی, کوریئر کو دیں گے, بذریعہ کوریئر بھیجیں گے تو آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا, 10 سے 15 دن یا اس کے قریب 20 دن بھی لگ سکتے ہیں, کم زیادہ ہو سکتے ہیں کچھ دن. تو اس کے بعد اگر آپ خود سے جائیں گے اس پہ آپ کا کوریئر کا خرچہ آ جائے گا 200-300-400 جو بھی جہاں جس سٹی سے آپ کر رہے ہیں اس کے حساب سے. تو لیکن خود سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ارجنٹ ہے اور پھر آپ کو ارجنٹ فیس پے کرنی پڑے گی. تو باقی ساری آن لائن آپ کی ڈاکومنٹیشن ہوئی ہوگی, اور یہ آپ خود جا کے اگر آپ کو ارجنسی ہے تو آپ ارجنٹ فی پے کر کے اس کو جلدی کروا سکتے ہیں. جب آپ بھی کرا کے نکلیں تو تمام سٹیمپس موریں اپنی چیک کر لیں کہ اس کے اوپر جو سٹیمپس لگی ہیں وہ ٹھیک لگی ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈاکومنٹ آپ کا ایسا ہو جو ویریفیکیشن اور ٹیسٹیشن سے رہ گیا ہو. تو یہ تھا جی آج کا